ناظرین و سامعین، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عزت کا ہونا اور ایک ہوتا ہے عزت کا چاہنا، عزت طلب کرنا کہ لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ پوری آیت قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یوں عرض کیجئے کہ اے اللہ ملک کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے ہی ملک فارس اور روم، ظاہر ہے کہ فارس اور روم یہ دونوں سپر پاور تھیں جنہیں ہم کیسر و کسرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا جب سلطنت کا وعدہ فرمایا تھا تو یہود نے اور منافقین نے اس کو بڑا عجیب و غریب سمجھا اور کہنے لگے کہ کہاں مسلمان اور کہاں یہ فارس اور روم کے بڑے زبردست دو ملک جو کہ انتہائی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انتہائی محفوظ بھی ہیں، سپر پاورز بھی ہیں، طاقت بھی ہے، ساری چیزیں، مال و دولت بھی ہے، کہاں مسلمان اور کہاں یہ؟ لیکن ناظرین، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ سارے ملک کی بادشاہی اسی کے پاس ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے۔ اور بالآخر وہ وقت آیا کہ ناظرین جب یہ دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے سامنے، اسلام کے سامنے ڈھیر ہو گئی اور سارا اختیار اسلام مسلمانوں کے ماتحت ہوا، مسلمانوں کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ انڈر میں آ گیا، تو فرمایا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ایمان والے بن کر دکھاؤ، وہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دوسری چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ من جانب اللہ عزت کا ہونا، کہ دنیا والے عزت کریں، وہ عزت نہیں چاہتا ہو، اسے کوئی پرواہ نہ ہو کہ میں کہیں پر جاؤں لوگ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، اسے کوئی پرواہ نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے عزت مانگتا ہو اور رب تعالیٰ نے اسے عزت دی ہو۔ ناظرین و سامعین، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عزت نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ لوگ دس بستہ کھڑے ہو جائیں، اس کا استقبال کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ میں فلاں جگہ پر آؤں گا تو ذرا سا لوگ کھڑے بھی ہونے چاہیے، کچھ نعرے بھی ہونے چاہیے، کچھ میری واہ واہ بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ میں استقبال بھی ایسا میرے شایان شان ہونا چاہیے۔ اگر میں استاد ہوں تو میں جہاں پر جاؤں تو شاگردوں کو کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ شاگرد کھڑے ہوں استاد کے آنے پر، باپ کے آنے پر اولاد کھڑی ہو، یہ ایک بالکل مختلف بات ہے، یہ تو ہونا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ہم عزت طلب کرتے ہیں، میں فلاں جگہ جاؤں تو سارے کھڑے ہو جائیں، جو کھڑا نہ ہو تو پھر ہم اسے بڑا برا جانتے ہیں، اپنی عزت کو دنیا والوں سے طلب کرتے ہیں۔ ایک تو عزت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کریں، دنیا والے خود بخود عزت دیں گے، لیکن دنیا والوں سے طلب کریں گے تو ناظرین یہ پھر عزت نہیں ہے بلکہ بے عزتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا کہ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5229 ہے، 5229، کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ جہاں جائے تو لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ناظرین، اسلام عزت کی نفی نہیں کرتا، من جانب اللہ عزت جسے چاہے وہ عطا فرمائے، لیکن عزت طلب کرنا، اپنی واہ واہ چاہنا کہ استقبال کے لیے سب کھڑے ہو جائیں، ایسا ہو ویسا ہو، اس سے اسلام روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ریاکاری سے اور اپنی عزت کو طلب کرنے سے، اپنی جاہ کو طلب کرنے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عزت وہ دے گا نا تو کوئی بے عزت نہیں کر سکتا، اور لوگ عزت دیں گے تو کبھی بھی بے عزتی ہو سکتی ہے۔